مسیح کی ختم ہونے والی محبت میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ میرا نام پاسٹر محبوب جان ہے اور میرا دل خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس اور اس کی گہری حضوری اور اس کی شکر گزاری سے بھرا ہے کہ خداوند ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں ہر وقت اپنی حضوری میں رہنے کا بھاری فضل بخشتا ہے۔ خدا باپ کی اس بے بیاں، لازوال، لا خطا اور لا تبدیل محبت کے لیے میں خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ سب کے لیے بھی خدا کے شکر گزار ہیں جتنے لوگ ہمارے ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، کلام کو سنتے ہیں، کلام کو سن کر برکت پا رہے ہیں۔ میں ان سب کے لیے خدا کا شکر گزار ہوں اور ایمان رکھتا ہوں کہ خداوند آپ کو آج بھی کلام کے وسیلہ سے برکت دے گا۔ آج جس ٹاپک پر میں آپ کے ساتھ بات چیت کروں گا خدا کے کلام میں سے، وہ ہے وہ باتیں جن کا خدا حکم دیتا ہے۔ کون سی باتیں؟ وہ خاص چند باتیں جن کا خدا حکم دیتا ہے کہ ہمیں ان حکموں پر، ان باتوں پر عمل کرنا ہے، ہم نے ان حکموں کو ماننا ہے۔ اور یہ چند ایک آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن یہ وہ حکم ہے کہ اگر ہم ان حکموں کو اپنی زندگی میں لیتے اور ان کے مطابق اپنی زندگی روئے زمین پر گزارنے کا ارادہ کرتے ہیں، بلکہ ان حکموں میں رہ کر زندگی گزاریں، تو خداوند کا جلال ہماری زندگی سے کیا ہے؟ ظاہر ہوگا۔ حوالہ ہے میکا کی کتاب، اس کا 6 باب اور اس کی 8 آیت میں لکھا ہوا ہے، اے انسان، اس نے تجھ پر نیکی ظاہر کر دی ہے۔ خداوند تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے کہ تو انصاف کرے اور رحم دلی کو عزیز رکھے اور اپنے خدا کے حضور فروتنی سے چلے۔ اب میرے عزیزو، خدا کے کلام میں سے ہم نے میکا کی کتاب میں سے پڑھا ہے 6 باب کی 8 آیت کے کہ اے انسان، یعنی میرے اور آپ کے ساتھ خدا مخاطب ہے کہ اس نے، یعنی خدا نے تجھ پر نیکی ظاہر کر دی ہے۔ یعنی اس بات پر خدا چاہتا ہے کہ ہم کیا ہے؟ مانیں، اس پر جو ہے ہم اس حکم کو مانیں، اس پر عمل کریں۔ اور اس نے ہم پر نیکی ظاہر کر دی ہے کہ ہم کیسے نیکی کر سکتے ہیں روئے زمین کے اوپر رہ کر۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم انصاف کرنے والے ہوں، ہماری زندگی میں بے انصافی نہ ہو، بلکہ ہم انصاف کے ساتھ چلنے والے ہوں۔ دوسری بات کہ رحم دلی کو ہم عزیز رکھنے والے ہوں، اور جب ہم رحم دلی کو اپنی زندگی میں رکھتے ہیں، رحم دلی کو اپنی زندگی میں اپناتے ہیں، تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ رحم کرو تاکہ تم پر بھی کیا ہے؟ رحم کیا جائے۔ اور پھر تیسری جو بات ہے اس آیت کے اندر، وہ یہ ہے کہ اپنے خدا کے حضور فروتنی سے، عاجزی سے، یعنی فروتنی سے، حلیمی سے مجھے اور آپ کو کیا ہے؟ چلنا ہے۔ خدا ان باتوں کا حکم دیتا ہے، اور میرے عزیزوں، میں محسوس کرتا ہوں کہ جس ایماندار کی زندگی میں یہ بات آ جائے کہ وہ چاہے کہ وہ نیکی کرے، روئے زمین پر اس کو نیکی وہ کرنا چاہتا ہے، اور خدا نے ہم پر ظاہر بھی کر دیا ہے، تو وہ نیکی کی باتیں کون سی ہیں؟ کہ ہم انصاف کے ساتھ چلیں، بے انصافی ہماری زندگی میں نہ ہو، رحم دل ہو ہم، اور تیسری بات خدا کے حضور فروتنی، عاجزی کے ساتھ کیا ہے؟ ہم چلتے رہیں۔ اسی طرح ابار کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے 19ویں باب کی 2 آیت میں کہ بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہہ کہ تم پاک رہو، کیونکہ میں جو خداوند تمہارا خدا ہوں پاک ہوں۔ یعنی جو چوتھی بات ہے جو ابار کی کتاب میں سے بنی اسرائیل کی ساری جماعت، آج کی بنی اسرائیل میں اور آپ ہیں، ایمانداروں کے لیے بات ہے کہ ایمانداروں کو یہ چاہیے
کہ وہ کیا ہے؟ پاک ہوں، پاک رہ کر اپنی زندگی گزارے، پاک ہو، تاکہ کیونکہ ہمارا خدا چونکہ پاک ہے، اس لیے ہمیں بھی روئے زمین کے اوپر پاکیزگی کی زندگی گزارنی ہے۔ یعنی خدا کا یہ حکم ہے۔ ان چند باتوں میں یہ بھی ایک بات ہے کہ ہم پاکیزگی کی، ہم پاک زندگی گزاریں۔ اور بائبل مقدس میں لکھا کہ مبارک وہ لوگ ہیں جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ اور خدا چاہتا ہے کہ ہمارا دل، ہم اندر سے پاک ہوں اور ہماری زندگی پاکیزگی میں گزرے۔ وجہ اس لیے کیونکہ ہمارا خدا پاک ہے اور یہ اس کا حکم بھی ہے۔ اور پھر جو تیسری بات ہے، بلکہ جو پانچویں بات ہے، وہ یہ ہے لوکا کی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی 27ویں آیت میں لکھا ہے، اس نے، یسوع نے جواب میں کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ یعنی ان چار باتوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی جو ہے حکم ہے خدا کا۔ خدا چاہتا ہے اس کے لوگ روئے زمین پر اس کا جلال اپنی زندگی سے ظاہر کریں، تو ان کی زندگی میں یہ بات ہونی چاہیے کہ وہ خداوند اپنے خدا کو کیا کریں؟ پہلی بات سارے دل سے، ساری جان سے، ساری طاقت سے، جو خداوند ہمیں دیتا، بلکہ آگے لکھا ہے اپنی ساری عقل سے، جو خدا نے ہمیں عقل بخشی ہے، دنائی فہم دیا ہے، یعنی ساری عقل سے کیا کرنا ہے؟ محبت رکھے، اور اپنے پڑوسی، یعنی جو ہمارا پڑوسی ہے، ایماندار بھائی بہن ہے، بلکہ جو ہے ہمارا پڑوسی نیبر بھی ہے، ہم اس سے کیا کریں؟ برادرانہ محبت کے ساتھ پیش آئیں۔ تو اس سے پتہ چلے گا کہ ہم خدا کے لوگ ہیں، اور خدا کے یہ حکم، یہ خدا کی یہ باتیں جن کا خدا حکم دیتا ہے کہ ہم ان باتوں کو کیا کریں؟ اس پر عمل کریں، تو ہمیں کیا ہے؟ اس بات کو اپنی زندگی میں اہمیت کے طور پر رکھنا ہے کہ پہلی بات کہ ہم سارے دل سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھیں، اپنی ساری جان سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھیں، اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھیں، اپنی ساری عقل سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھیں، بلکہ اپنے پڑوسی سے بھی کیا ہے؟ محبت رکھیں۔ اور میرے عزیزو، یہ خدا کا حکم ہے، اور مسیحی جو ہے زندگی کی یہ بنیادی بات ہے۔ باپ نے ہم سے ایسی محبت کی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، یسوع نے ہم سے ایسی محبت کی کہ اپنی جان ہماری خاطر فدیہ میں دے دی، اور اب میرے اور آپ کی باری ہے کہ ہم محبت کرنے والے ہوں۔ اور جب ہم محبت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، جیسے پالوس رسول کہتا ہے کہ میں زبانیں بولوں، دنیا کا سارا علم میرے پاس ہو، پر میں محبت نہ رکھوں تو ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی کیا ہے؟ جھانجھو۔ اس لیے محبت جو ہے یہ روح کے پھل ہیں، اور ایمانداروں کی زندگی میں اس کا ہونا بہت ضروری ہے کہ وہ محبت رکھے، نہ صرف خداوند اپنے خدا سے، اپنے پڑوسی، بلکہ اپنے ایماندار ساتھی بہن بھائیوں سے بھی، تاکہ اس کی اس محبت کے پھل سے جو اس کی زندگی میں ہے لوگ دیکھیں، لوگ جانیں کہ یہ کیا ہے؟ خدا کے لوگ ہیں، اور خدا کا یہ میرے عزیزو، میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ حکم بھی ہے۔ اس لیے خدا چاہتا ہے کہ ہم ان حکموں پر کیا کریں؟ عمل کریں۔ مرکز کی انجیل میں لکھا ہوا ہے اس کے 10ویں باب کی 19ویں آیت میں، تو حکموں کو تو جانتا ہے، خون نہ کر، زنا نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، فریب دے کر نقصان نہ کر، اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کر۔ ان سارے حکموں، یہ پرانے عہد نامہ کے جتنے بھی 10 احکام ہیں، یعنی پرانے عہد نامہ کا سارا دار و مدار ان 10 احکام کے اوپر ہے، لیکن 9 حکموں کے ساتھ کوئی حکم نہیں، لیکن ایک حکم کے ساتھ خاص وعدہ ہے، اور وہ حکم یہ ہے کہ تو اپنے باپ کی اور ماں کی کیا کر؟ عزت کر، تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری
عمر دراز ہو۔ اور میرے عزیزو، خداوند چاہتا ہے کہ ہم ان حکموں پر اپنی زندگی میں روئے زمین کے اوپر جب تک ہم زندہ ہیں، ہم روئے زمین پر ان باتوں پر کیا کریں؟ عمل کریں، ان حکموں پر عمل کریں۔ اور جب ہم ان حکموں پر عمل کرتے ہیں تو میرے عزیزو تب ہی ہماری زندگی سے خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے۔ اور رومیو کے خط کے اندر لکھا ہوا ہے، اس کے 12ویں باب کی 2 آیت کے اندر، اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو۔ رومیو کا خط جو ہے یہ بائبل مقدس میں جو ہے، جیسے اگر ہم ایک پوری بائبل کو ایک انگوٹھی سمجھ لیں، اور اس انگوٹھی میں جو لگا ہوا نگینہ ہے وہ کیا ہے؟ رومیو کا خط ہے۔ پوری بائبل کو اگر ہم ایک انگوٹھی سمجھ لیں اور پھر اس انگوٹھی میں جو لگا ہوا نگینہ ہے وہ رومیو کا خط ہے، اور اس لیے رومیو کا خط خاص ایمانداروں کے لیے لکھا گیا، اور ایمانداروں کو خدا چاہتا ہے، اس کا یہ حکم ہے، اور وہ یہ حکم دیتا ہے کہ وہ ان باتوں پر عمل کرے۔ کون سی بات کے اوپر؟ کہ پہلی بات کہ اس جہان کے ہم شکل ہمیں نہیں بننا ہے، کیونکہ اس جہان کے اندر کئی طرح کے گناہ ہیں، کئی طرح کی زندگیاں ایسی ہیں جو گناہ میں وقت گزارتے۔ اس جہان کے ہم شکل نہیں بننا، بلکہ ایک گیت کا مصنف بھی کہتا ہے، وہ کہتا ہے، ایک بڑا پنجابی زبردست گیت ہے کہ ڈوری ہور نہ دے پیار والی چھڑ دے تے یسو تینو بول دا، سارا کفر تے غرور دلوں کڑ دے کہ یسو تینو بول دا۔ وہ کہتا ہے تینو بھیجیا سی نیکیاں کمان نو، تو تے پوجیا اے رج کے شیطان نو، اوکھا ہوئے گا حضوری میری چھڑ کے کہ یسو تینو بول دا۔ اب میرے عزیزو، ضرور ہے کہ ہمیں اس جہان کے، بلکہ اس جہان کے خدا یعنی ابلیس کے ہمیں ہم شکل نہیں بننا، ابلیس کے لوگوں کے ہم شکل نہیں بننا۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس باتوں پر کیا کریں؟ عمل کریں، بلکہ کیا ہے؟ اپنی عقل جو مسیح میں آ کر مسیح سے ہمیں ملتی ہے، نئی عقل ہو جانے کی سے اپنی صورت بھی کیا ہے؟ ہم روحانی طور پر بدلتے جائیں۔ اور پھر اس کا کیا فائدہ ہمیں ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہے تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی جو ہے ہم تجربے سے معلوم کرتے رہیں گے کہ خداوند کی مرضی ہمارے لیے کیا ہے۔ خدا اپنی مرضی ان پر ظاہر کرتا ہے جو اس جہان کے ہم شکل نہیں، بلکہ کیا ہے؟ اپنی عقل نہیں ہو جانے سے جو ہے اپنی صورت کو بدلتے رہتے ہیں، یسوع کی صورت پر، خداوند کی صورت پر، خداوند جیسے بنتے، خداوند کی صورت پر اپنے آپ کو کیا ہے؟ ڈھالتے رہتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، آج کے ٹاپک کے مطابق ہمیں ان باتوں کو جو ہم نے پڑھی ہیں، ہم نے سنی، اب یہاں پر ہمیں اپنی زندگی میں لینا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ایک اور بڑی خاص بات جو یشوع کی کتاب اس کے پہلے باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ آج روئے زمین پر ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے اسے کیا ہے؟ اقبال مندی کی راہ نصیب ہو۔ لیکن میرے عزیزو، یہ اس وقت ہے کہ جب ہم ان باتوں پر عمل کرتے، اس بات کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور اس آیت کے اندر جس بات پر عمل کرنے کے لیے حکم خدا نے ہمیں دیا ہے وہ یہ ہے کہ شریعت کی کتاب ہمارے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ دن اور رات ہمارا کیا ہے؟ اسی پر دھیان ہو۔
ہم رات کو لیٹتے ہوئے جب تک ہمیں نیند ہے ہم اس پر سوچنے والے ہوں، دن بھی جب ہم زندگی گزارتے ہیں، زندگی کے ایام میں ہم اپنے کام کاج کرتے ہیں، ان میں بھی ہمارا دھیان خدا کے کلام پر، خدا کی شریعت پر ہو، اور پھر جب ہمارا دھیان اس کے اوپر ہوتا ہے تو پھر ہم بدی سے کیا ہے دور رہتے، جیسے زبور نویس کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ اس لیے خداوند چاہتا ہے، خدا یہ حکم دیتا ہے کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں، اور وہ عمل وہ بات یہ ہے اس حوالے کے اندر یشوع کی کتاب میں کہ ہم شریعت کی کتاب سے ہمارا منہ جو ہے وہ نہ ہٹے، بلکہ دن اور رات ہمیں اس کا کیا ہے دھیان ہو۔ اور پھر اس کے ساتھ ایک بڑا بینیفٹ، بڑا جو ہے برکت ملتی ہے، اور وہ بلیسنگ، وہ برکت یہ ہے کہ اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی، اور پھر ہم خوب روئے زمین کے اوپر بھی رہ کر کامیابی کی زندگی گزار سکیں گے۔ اور مرکز کی انجیل جو آخری حوالہ ہے، لب و لباب ہے اس کا، وہ یہ ہے کہ مرکز کی انجیل 11واں باب اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع نے جواب میں ان سے کہا خدا پر ایمان رکھو۔ یعنی اس بات پر بھی ہمیں جو ہے عمل کرنا ہے، خدا کا حکم ہے یہ کہ ہمیں خدا پر ایمان رکھنا ہے۔ ہمیشہ زندگی کے تمام حالات کے اندر ہمیں ایمان کس کے اوپر؟ ہمیں خدا پر ایمان رکھنا ہے۔ ہمیں دنیا میں رہنا تو ضرور ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہنستے روتے جاگتے، زندگی کے سارے قول و فعل میں ہم ایمان خدا پر رکھنے والے ہوں۔ اور جب ہمارا ایمان خدا پر ہے، جب ہم ایمان خدا پر رکھتے ہیں تو پھر خدا بڑے بڑے کام جو ہے وہ ہمارے ایماندار لوگوں کے وسیلہ سے کرتا ہے۔ اس لیے ضرور ہے آج جتنی بھی باتیں، جتنے حوالہ جات ہم نے پڑھے ہیں، ان میں بڑی خاص باتیں، اور یہ باتیں اگر ایک جو ہے ایماندار شخص، ایک نجات یافتہ شخص، ایک توبہ یافتہ شخص، یا پھر لوگ بنی نوع انسان جو بائبل کو پڑھتے ہیں، وہ ان باتوں کو، جو چند ایک باتیں آج ہم نے اس میں سے پڑھی اور سیکھی ہیں جن کا خدا حکم دیتا ہے، اگر ہم عملی طور پر اپنی زندگی میں سے لے لیں تو میرے سیسو ہم باعث برکت اور خدا کا جلال اپنی زندگی سے ظاہر کرنے والے لوگ بن سکتے ہیں۔ اس لیے آئیں ہم پورے طور پر خدا کے کلام کی ان عظیم باتوں کو، خدا کے کلام کی ان عظیم سچائیوں کو اپنی زندگی میں لیتے ہوئے خدا کا جلال اپنی زندگی سے ظاہر کریں۔ اور پھر یسایہ کے صحیفے کے اندر لکھا ہوا ہے اس کے 43ویں باب کے اندر کہ خدا نے ہم انسانوں کو ہمیں بنایا اس لیے ہے کہ ہم اپنی زندگی سے اس کا جلال ظاہر کریں۔ اور میرے عزیزو، جب ہمارے بنائے جانے کا جو مقصد ہے، جب ہم اپنی زندگی میں پورا کریں گے، اس کے حکموں پر عمل کریں گے، اس کا جلال اپنی زندگی سے ظاہر کریں گے، تو میرے عزیزو ہم روئے زمین پر بھی باعث برکت اور جو ہے ہمیشہ کی زندگی کے بھی وارث ہو سکیں گے۔ سو خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے اور اپنے ساتھ چلنے کا ہمیں فضل بخشتا رہے۔ بہت شکریہ۔ گاڈ بلیس یو۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں، سروں کو جھکائیں، ہم دعا مانگیں۔ آسمانی باپ، یسوع مسیح کے پرفضل نام میں تیری پاک حضوری میں آتا ہوں، تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں آج تیرے اس کلام کے خوبصورت باتوں کے لیے، ان حکموں کے لیے، ان باتوں کے لیے جو خداوند تیرے کلام میں سے آج ہم نے سیکھی ہیں، خداوند جن کا تو ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں اور اپنی زندگی کو روئے زمین کے اوپر بہتر بنا کر اپنی زندگیوں سے تیرا جلال ظاہر کر سکیں۔ خداوند تو ہمیں فضل دے کہ ہم تیرے کلام کے فالوورز بنیں، تیرے کلام کو پڑھیں، تیرے کلام سے نہ دائیں مڑے نہ بائیں مڑے، بلکہ خداوند جب کہ تیرا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ، راہ کے لیے روشنی ہے، ہم اس بے دین دنیا کے اندر، جبکہ یہ دور بڑا شیطانی ابلیسی دور ہے، تو اس دور میں ہماری حفاظت کر، ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے کلام کو اپنی زندگی میں لیں۔ جیسے زبور نویس کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا۔ خداوند میں اپنے لیے بلکہ تمام سننے والوں کے لیے، اپنے گھرانے کے لیے تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو یہ فضل دے کہ ہم تیرے کلام کو اپنی زندگی میں لیں، ان باتوں کو عملی طور پر لے کر خداوند تیرا جلال ظاہر کریں، ہم تجھ سے محبت کریں، ہم تجھ سے پیار کریں، ہم تجھ پر ایمان رکھیں، تجھ میں زندگی گزاریں،
اور تیرے بیٹے یسوع کا جلال ہماری زندگی سے ظاہر ہوتا رہے۔ تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں تیرے کلام کی خوبصورت باتوں کے لیے، اس بڑے عظیم باتوں کے لیے ہم خداوند آپ کے شکر گزار ہیں۔ اپنے بیٹے یسوع کے جلال کے لیے تو ہمیں استعمال کر اور ہماری زندگیاں تیرے جلال کا سبب بنے۔ سننے والوں کو آج کے کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دینا۔ اے خداوند تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، جتنے لوگ بھی خداوند تیرے کلام کو سنتے ہیں انہیں بڑی برکت دینا۔ اور خداوند جتنے لوگ کلام کو سنتے ہیں لیکن بیمار ہیں، دکھی ہیں، پریشان ہیں، کسی مصیبت کا شکار ہیں، خداوند میں تیرے حضور منت کرتا ہوں تو اپنی قدرت کو ظاہر کر، اپنے صدنہ سے خادم کی دعا کو سن، ان پر رحم کر، انہیں شفا دے تاکہ بیمار لوگ شفا پائیں، بدرو گرفتہ آزاد ہو، برگشتہ لوگ بحال ہوں تیرے کلام کے وسیلہ سے۔ اور خدا سب سے بڑھ کر لوگ تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، تیرے کلام کے فالوورز بن جائیں، تیرے کلام کے مطابق زندگی گزاریں، اور خداوند تیری اے خداوند حضوری میں بڑھتے اور ترقی کرتے چلے جائیں۔ آج کی اس میسج کو اپنی حضوری میں قبول فرما اور اپنے لوگوں کو، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کا بھاری فضل دے۔ تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، حاضر جماعت کو برکت دے، یسوع مسیح کے جلالی اور بابرکت نام میں یہ دعا مانگتے سونپا لیتے ہیں، آمین۔ گاڈ بلیس یو، بہت شکریہ۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے اور اس کلام پر عمل کرنے کا ہم سب کو خداوند فضل دے۔ گاڈ بلیس یو۔